السلام علیکم، فائنڈ وکاس کے چینل میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج کا لیکچر ایم ایس سی سوشیولوجی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، میکس ویبر سوشل ایکشن تھیوری۔ یہ لیکچر اردو میں ہونے جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ تھیوری کیا بتاتی ہے۔ واٹ از سوشل ایکشن؟ سوشل ایکشن کیا ہوتا ہے؟ اب میکس ویبر کے نزدیک سوشل ایکشن کیا ہوتا ہے وہ یہ بتائے گا۔ تو میکس ویبر کے نزدیک ہر وہ ایکشن جو مندرجہ ذیل شرائط کو پورا کر رہا ہو ایک سوشل ایکشن کہلاتا ہے۔ اب سمپلی وہ شرائط کیا ہیں؟ ایگزسٹنس آف ایٹ لیسٹ 2 people۔ سوشل ایکشن میں کم سے کم 2 لوگ حصہ لیتے ہیں، یعنی کہ 2 سے کم لوگ حصہ نہیں لے سکتے، زیادہ لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر کم سے کم 2 لوگ موجود نہیں ہیں تو سوشل ایکشن نہیں ہوگا۔ انٹینشن آف ایکٹر ٹو انفلوئنس ادرس۔ جو سوشل ایکشن کرنے والا ہے وہ اس نیت سے کرے کہ دوسرے کو اس سے متاثر کرے تو ہی وہ سوشل ایکشن ہوگا۔ اس کی ابھی ایک سمپل مثال یہ ہے کہ میں ہاتھ ہلاتا ہوں تو میری یہ نیت ہونا ضروری ہے کہ میں اگلے بندے کو سلام کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں ایکسرسائز کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو وہ سوشل ایکشن نہیں ہوگا۔ ادر پارٹی شوڈ بی انفلوئنسڈ۔ دوسری پارٹی کا اس سے متاثر ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جس کے ساتھ سوشل ایکشن کر رہے ہیں اس کا متاثر ہونا اس سے بہت ضروری ہے۔ اگر وہ اس سے کوئی اثر نہیں لے رہا تو سوشل ایکشن نہیں ہوگا۔ ابھی مثال کے طور پہ دور سے مجھے کوئی ہاتھ ہلاتا ہے، اس کی نیت تو ہے، اس میں دیکھیں گے کہ 2 لوگ موجود ہیں، ایک وہ ہے ایک میں ہوں۔ دوسرا یہ ہے انٹریکشن آف ایکٹر ٹو انفلوئنس ادرس، تو انٹینشن بھی اس کی موجود ہے، وہ بھی مجھے ہاتھ ہلانا چاہ رہا ہے۔ تو دوسری پارٹی اس سے متاثر ہونا ضروری ہے، اس کا اثر لینا اس سے ضروری ہے۔ تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ وہ مجھے ہاتھ ہلا رہا ہے یا نہیں ہلا رہا، میں اس کی طرف غور نہیں کرتا تو وہ سوشل ایکشن نہیں ہوگا۔ ابھی یہ 3 کنڈیشنز سوشل ایکشن کے لیے ضروری ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی کنڈیشن اپلائی نہیں ہوتی تو سوشل ایکشن نہیں ہوگا میکس ویبر کے نزدیک۔ اب فرض کریں کہ کوئی بھی عمل جو ان 3 کنڈیشنز کو پار کر جاتا ہے، پھر اس کے بعد میکس ویبر کہتا ہے اس کی مختلف اقسام ہیں سوشل ایکشن کی۔ کون کون سی؟ انسٹرومنٹلی ریشنل ایکشن، اس کے بعد دوسری قسم آ جاتی ہے ویلیو ریشنل ایکشن، پھر تیسری قسم آ جاتی ہے ایفیکچوئل ایکشن، اور چوتھی قسم جو میکس ویبر بیان کرتا ہے ٹریڈیشنل ایکشن۔ ابھی ہم ان 4 اقسام کے اوپر غور کریں گے کہ یہ کیا کیا اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا تھا انسٹرومنٹلی ریشنل ایکشن۔ ہر سوشل ایکشن، یعنی کہ پہلے اس کا سوشل ایکشن ہونا ضروری ہے، اوپر والی 3 کنڈیشن کو پار کرنا ضروری ہے، جو کہ کسی مادی مقصد کے لیے کیا جائے، انسٹرومنٹلی ریشنل ایکشن کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اگر میرا مقصد، میری انٹینشن یا میری نیت یہ ہے کہ میں اس ویڈیو سے پیسے کماؤں گا تو وہ انسٹرومنٹلی ریشنل ایکشن کہلائے گا۔ اور یہ چیز اس میں بہت اہم ہے کہ یہ فیصلہ کہ اس کی نیت کیا ہے وہ صرف ایکشن کرنے والا ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے۔ اس لیے ٹائپ کیا ہے ایکشن کی یہ صرف ایکشن کرنے والا ہی بتا سکتا ہے، یہ اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کی مثالیں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی کو سلام کرتے ہیں کہ شاید وہ بعد میں آپ سے ملے گا، آپ کو جو آپ کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو دے دے گا، تو یہ ایک انسٹرومنٹلی ریشنل ایکشن ہوگا، یعنی کہ اس میں آپ کی نیت انوالو ہے۔ نیت آپ کی یہ ہے کہ میں اس سے کوئی مادی مقصد حاصل کر لوں گا، میں کسی سے دوستی کرتا ہوں اس لیے کہ
ہو سکتا ہے آئندہ وقت میں حالات میرے برے ہو جائیں تو یہ میرا ساتھ دے گا، اس لیے دوستی کرتا ہوں. تو میری نیت یہ ہے کہ مادی مقصد حاصل کروں، اس لیے یہ ایک انسٹرومنٹلی ریشنل ایکشن ہوگا. ویلیو ریشنل ایکشن. ویلیو ریشنل ایکشن ایسا سوشل ایکشن، پھر سوشل ایکشن استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے اس کا سوشل ایکشن ہونا ضروری ہے. پہلی 3 کنڈیشنز کو پار کرنے کے بعد اس کی ٹائپس آئیں گی. فار دی سیک آف سم آئیڈیا، جو کہ کسی مقصد کے لیے ہم کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل پہ میں آپ کے اپنے سے ہی دوں گا. اس کی مثال یہ ہے کہ میں یہ یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، اس سے میرا مقصد کیا ہے؟ اگر میری نیت یہ ہے کہ میں پیسے کماؤں گا، اس سے اس ویڈیو کو بیچوں گا اور لوگ مجھے پیسے دیں گے، تو وہ انسٹرومنٹلی ریشنل ایکشن ہو جائے گا. لیکن اگر میری نیت صرف یہ ہے کہ لوگوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے چیزوں کا، یا کسی آئیڈیا کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں میں، تو وہ ایک ویلیو ریشنل ایکشن ہوگا. اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. مذہب میں ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جس کا ہمارا مقصد پیسے کمانا نہیں ہوتا، صرف لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہوتا ہے. تو خدمت خلق، اس طرح کی چیریٹی، یہ چیزیں آ جاتی ہیں ویلیو ریشنل ایکشن میں. اس کی تیسری قسم آ جاتی ہے ایفیکچوئل ایکشن. پھر اسوشل ایکشن استعمال کیا گیا ہے. اس کا مطلب کہ پہلے سوشل ایکشن ہونا ضروری ہے، جو کہ متاثر ہو کے کسی احساس سے متاثر ہو کے آپ کرتے ہیں، وہ ایفیکچوئل ایکشن کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی دوست کو پھول پیش کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ ایک ایفیکچوئل ایکشن ہوگا. صرف محبت نہیں، اس میں نفرت، غصہ، یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. بہرحال مختصر اس میں یہ ہے کہ کسی بھی فیلنگ، احساس، کسی جذبے کے ساتھ آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ایفیکچوئل ایکشن کہلائے گا. اپنے دوست کو پھول پیش کرنا، کسی سے نفرت کرنا، ایک بچے کو کس کرنا محبت میں، تو یہ ایک ایفیکچوئل ایکشن کی تھوڑی سی مثالیں تھیں. ٹریڈیشنل ایکشن، اس میں این ایکشن انڈر دی انفلوئنس آف سم ٹریڈیشن. یہاں پہ نوٹ کریں، یہ اگر آپ ڈیفینیشن لکھیں گے تو یہ غلط ہوگی. کیوں؟ ایکشن تو وہ ہے، لیکن اس میں سوشل ایکشن ہونا چاہیے. اب شاید آپ ڈیفینیشن کی اہمیت کو بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ڈیفینیشن میں سوشل ایکشن لکھنا کیوں ضروری ہے. کیونکہ سب سے پہلے اس کا سوشل ایکشن ہونا ضروری ہے. اگر وہ پہلی 3 کنڈیشنز پار کر جاتا ہے تو ہی وہ سوشل ایکشن کہلائے گا. اگر کوئی روایت کے تحت کوئی کام کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کو مذہبی فریضہ نہیں سمجھتے، اس کو نہ مادی مقصد کے لیے وہ کام کرتے ہیں، نہ کسی آئیڈیا کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، نہ ہی کسی محبت یا نفرت کے تحت کرتے ہیں، یہ بس کرتے ہیں تو کرتے ہیں، بس روایت ہے کرتے ہیں، ہم نے بزرگوں سے سنا کرتے ہیں تو ہم اسے کرتے ہیں. اس کی مثال ہے، آپ کسی دوست کو ہاتھ ہلاتے ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ نہ ہم یہ کسی مادی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ نہ تو ایک کوئی اسلامی ہے، ہم جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ اسلامی نہیں ہے دور سے ہاتھ ہلا دینا، اور نہ ہی کسی محبت یا نفرت کے تحت بس جسٹ ہلاتے ہیں ہاتھ، آپ بس ہلا دیتے ہیں بس. اسی طرح کے بہت سے کام اور بھی ہیں جو کہ ہم صرف روایتی طور پر کر دیتے ہیں، اور یہ بنا دیکھے بنا سمجھے ہم کرتے رہتے ہیں. یہ اس کی مثال تھی. تو اب ہم کوشش کرتے ہیں اس کسی کیس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ سوشل ایکشن ہے یا نہیں.
میں پہاڑی پہ کھڑے کسی دوست کو ہاتھ ہلاتا ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں یہ ایکشن ہے یا نہیں, سوشل ایکشن ہے یا نہیں. اب پہلی کنڈیشن تو یہ پار کر رہا ہے کہ دو لوگ تو اس میں ملوث ہیں. انٹینشن اور فیکٹر ٹو انفلوئنس ادرس, میری نیت بھی ہے اس کو ہاتھ ہلانے کی, اسے بلانے کی میری نیت ہے. اور ادر پارٹی شوڈ بی انفلوئنس, دوسرا بندہ اس سے متاثر بھی ہونا چاہیے. میں ہاتھ ہلاتا ہوں, اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی مجھے ہاتھ ہلا رہا ہے یا کسی اور کو کر رہا ہے, تو وہ ایکشن نہیں ہوگا. بالفرض ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھے ہاتھ ہلا رہا ہے, میری نیت بھی تھی اس کو ہاتھ ہلانے کی, تو یہ سوشل ایکشن ہوگا. اب جب کہ یہ سوشل ایکشن ثابت ہو گیا ہے کہ یہ سوشل ایکشن ہے, پھر اس کے بعد ٹائپس آف سوشل ایکشن آ جاتی ہیں کہ کس قسم کا یہ ایکشن تھا. اب یہ پیورلی انما الاعمال بالنیات وہ والی بات آ جاتی ہے. صرف اور صرف ایکشن کرنے والا, یعنی کہ صرف میں بتا سکتا ہوں کہ میں نے اسے ہاتھ کیوں ہلایا, میرا اس سے ہاتھ ہلانے کا مقصد بعد میں کوئی مادی فائدہ تھا, یا میں نے کسی روایت کے تحت ہاتھ ہلایا. ہو سکتا ہے میرا مذہب یہ کہتا ہو کہ ہاتھ ہلانا چاہیے, پاسبلٹی ہے. یا میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہے اور میں نے بس محبت کے تحت اس میں ہاتھ ہلایا, تو یہ بھی اس کی ایفیکچوئل ایکشن ہو گیا. ٹریڈیشنل ایکشن روایتی ہو سکتا ہے, میں نے روایتی طور پر ہی ایسے ہی ہاتھ ہلا دیا, وہ دوست کو دیکھا تو بس ہاتھ ہلا دیا. تو یہ ایکشن اور نان ایکشن میں آپ فرق, صرف سوشل ایکشن اور نان سوشل ایکشن میں فرق صرف ان کنڈیشن سے ہی آپ لگا سکتے ہیں. دو لوگ, کم سے کم دو لوگوں کی موجودگی, ایکشن کرنے والے کی مرضی کہ وہ واقعی ایکشن کرنا چاہ رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ ایکشن نہ کرنا چاہ رہا ہو, اور دوسری پارٹی کا اس سے متاثر ہونا. اس کے بعد تو پیورلی وہ چیز آپ کی نیت پہ آ جاتی ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی. اگر آپ کو اس تھیوری کی سمجھ لگی ہو تو مجھے اپنی تھیوریز ڈیولپ کرنے میں میری مدد کیجیے گا. کچھ ڈیٹا مجھے عام لوگوں سے چاہیے ہوتا ہے کہ میں جو پڑھاتا ہوں دوسروں کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی. تو اب آپ یہ بتائیں کہ میرا یہ ایکشن, یہ یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنے والا ایکشن, کون سا ایکشن آپ کو لگتا ہے انسٹرومنٹلی ریشنل ایکشن, کہ میں کسی مادی مقصد کے لیے کر رہا ہوں, ویلیو ریشنل ایکشن آپ کو لگتا ہے میں کسی ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہا ہوں, ٹریڈیشنل ایکشن یا روایتی طور پر کر رہا ہوں کہ سب ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں, میں بھی اپلوڈ کر رہا ہوں, بس ایسے ہی بلا وجہ کر رہا ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور چوتھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی سے محبت ہے اور میں اس کے لیے یہ اپلوڈ کر سکتا ہوں. اپنے کومنٹس یوٹیوب پہ ضرور دیجیے گا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں, گھر میں کھانا پکانے سے لے کر ایجوکیشن میں فزکس کیمسٹری بایو تک, تو آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں, کیونکہ میں اسلامک تھیوریز اور امریکن تھیوریز کو کمبائن کر کے کوئی اچھی تھیوری بنانا چاہتا ہوں, تاکہ سوسائٹی میں کچھ بہتری لائی جا سکے. تو ابھی میں نیچے آپ کے سامنے اسکرین پہ میرا نمبر چلے گا, اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہو تو آپ مجھے ای میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ای میل کی سہولت اویلیبل نہیں ہے, آپ کو ای میل استعمال نہیں کرنا آتا, تو آپ میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا ای میل میری دوسری ویڈیوز میں بھی ہے, لیکن اس میں دوبارہ دے دیتا ہوں. میرا ای میل آپ کے سامنے آ گیا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ مجھے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں گے. انگلش سے متعلق میری جو تھیوری میں نے ڈیولپ کیے ہیں لاز, امید ہے آپ ان کو بھی جاننا چاہیں گے, کیونکہ میں آسان الفاظ میں چیزوں کو
ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے گا تاکہ مجھے یہ ورک یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنے والا جو ہے اس سے پتہ چلتا رہے کہ آپ لوگوں کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے یا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا. فائل وکاس کو دیجیے اجازت. آئندہ کسی اور انگلش کمپیوٹر یا کسی اور لیکچر کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ جی.